الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا سورہ النور کی 29 نمبر کی آیت کریمہ اس کے اندر شرط وجدار ہے کہ ہم نے ائمہ کو بنایا ہے اور وہ ہمارے امر کے ذریعے سے ہدایت کرتے ہیں. اس آیت کے اندر پوری آیت کے اندر میں نے ابھی آیت پڑھی ہے. پوری آیت کے اندر تقریباً 10 صفات ہیں جو اللہ نے کریمہ کی وجہ سے امام سے بتائی. 10 صفتیں اسی ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ نے امام سے بتائیں کہ امام کیا ہوتا ہے, امام کی منزلت کیا ہے, امام کے صفات کیا ہے, جہاں اللہ نے کیا ہے, ہدایت ان کا فریضہ ہے, امر الہی سے یہ ہدایت کرتے ہیں, اقامہ صلاۃ کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اور یہ ہمارے لیے عبادت ہے. اور ہر لفظ کے اندر تفصیل ہے, لیکن اس تفصیل کی گنجائش فلحال نہیں. بات صرف اتنی عرض کرنی ہے کہ خدمت میں کہ ہر نبی کا ایک وسیع ہوتا ہے. پیغمبر نے اپنے وسیع کا خود اعلان کیا, کیونکہ کسی نبی کو اپنے بعد کسی کے وسیع ہونے کا شبہ نہیں تھا کہ کوئی دعوی رسایت کرے گا. لیکن پیغمبر کے بعد کی کیفیت ایسی تھی جو پیغمبر اس بات کو جانتے تھے کہ میرے بعد خلافت کا سلسلہ ہوگا اور رسایت کے اندر لوگ داخل ہونے کی کوشش کریں گے. لہٰذا پیغمبر اسلام کی کھلی ہوئی حدیث ہے کہ ہر نبی کے وسیع ہوتا ہے, میرا وسیع وہی ہے نبی ہے. اللہ نے کہا کہ ائمہ ہم بناتے ہیں, یہ ہمارے عمل کے ذریعے سے ہدایت کرتے ہیں, اقامہ صلاۃ کرتے ہیں, ادائے زکوٰۃ کرتے ہیں, اور ہمارے لیے بات کرتے ہیں. یہ بہت سے سوالوں کا جواب بھی اس کے اندر ہے اور تفصیلات بھی ہے. پھر پیغمبر نے اپنی حدیث میں کہا کہ ہر نبی کے وسیع ہوتا ہے میرا وسیع علی. لیکن ایک نبی کا جو وسیع ہوتا ہے اس کو ہونا کیسے چاہیے؟ صفات علماء نے بیان کیے اور صفات اور قرآن حدیث کی روشنی بیان کی ہے. پہلی صفت یہ ہے کہ وسیع ایسا ہونا چاہیے کہ جو اپنے منیب کی جگہ کو لے. ایک دوسرے تصویر کروں کہ نائب اور منیب کے درمیان میں جب تک کہ اتحاد یا اوصاف نہ ہو, نائب نہیں ہوتا ہے, منیب یعنی جو وسیع ہے, تو جس کا وسیع ہے اس کی جگہ لینے کی اس کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے. اور اس سلسلے میں اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ پیغمبر رسالت کے حقدار تھے یا نہیں تھے, یہ قرآن تو ثابت کر ہی رہا ہے, اللہ نے اعلان کر ہی دیا ہے بلجت کے ذریعے سے, پیغمبر نے حدیث کے ذریعے سے. لیکن خود واقعات کا ذکر دیکھیں آپ کہ پیغمبر نے شب ہجرت اگر کسی کو سنایا ہے وہ علی کو سنایا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب کی یہ پریکٹس کا نتیجہ تھا کہ جو علی سوئے, تو ابو طالب کو اور بھی بیٹے تھے, انہیں سنا دیتے, اور کسی کا نہ سنانا اور علی کا وہاں پر بار بار سنانا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کا شریک اور ہر باپ اپنے بیٹے کو چاہتا ہے اور منزلت بیٹے کی تقریباً سب کی تقریباً ایک ہی ہوتی ہے, تنقید ہوتی ہے, جگہ ہوتا ہے. لیکن ابو طالب کو یہ معلوم تھا کہ اگر میں امیر کو لے جاؤں گا یہاں پر تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر امیر ہے.
اگر صادق کو یہاں پر ڈالیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ لیکن ابو طالب کو یہ معلوم تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ پیغمبر شبیہ ہے پیغمبر بننے کا حق اگر ہے تو علی کو ہے یا ابو طالب کو بھی معلوم ہے، ابو طالب کو بھی معلوم ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ پیغمبر اسلام نے کیا کہا کہ بھیجو یا علی میرے بستر پر سو جاؤ، میرے لیے آج خطرہ ہے۔ پیغمبر سے کیا کہا مولانا کائنات نے کہ کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یہ الفاظ وہ ہوتے ہیں تاکہ بعد میں جو ہے کوئی گنجائش نہ رہ جائے سال بھارتی آپس میں اور سمجھوتا ہو چکا تھا نہیں، بلکہ مولانا کائنات نے پوچھا یا نبی اللہ، اے پیغمبر اسلام، اے اللہ کے رسول، کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو کہا کہ ہاں تمہارے سو جانے سے میری جان بچ جائے گی۔ رسالت اپنا محافظ امامت کو اپنا محافظ امامت کو سمجھتی ہے اور کہا کہ تم سو جاؤ۔ اور دیکھیں ایک انداز ہوتا ہے سلانے کا بھی، میں ذاکر ہوں، ذاکر یہاں پر اور موجود ہیں، ہم لوگ کہیں جاتے ہیں مدد پڑھنے کے لیے تو ہم لوگ ایک کمرہ دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر اٹھیں آرام کریں۔ گھر کے اندر بچے بھی ہوتے ہیں تو صاحب خانہ بچوں کو لے کر کے باہر رہ جاتا ہے کہ یہ رہیں گے تو آپ کو جو ہے ڈسٹرب کریں گے، روئیں گے، گریا کریں گے، نہیں غور کیا مزاحمت کریں گے، لہٰذا جو ہے آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو۔ بچے کو لے کے جا رہا ہوں، یہ ناراض ہو سکتا ہے، رو کر کے آپ کو جو ہے رونے والے کو تشریف لائے ہیں، باہر جائے ہیں، رحمت کریں گے، مدرسے پڑھیں گے، رحمت بہت ناراض ہے اس کو کہا کہ سونے والے سو تم، رونے والے اور اس کے بعد محافظت بھی کیسے کی ہے؟ محافظت ہوتی کیسے ہے؟ جا کر کے ہوتی ہے، اگر کر جاتی ہے۔ یہ کون سا تحفظ طریقہ ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے تحفظ کا؟ اگر اکیلے سو جائے، کہیں کا محافظ سو جائے تو کہا جاتا ہے محافظت جو ہے سو کر کے تو نہیں ہوتی ہے، عجیب انداز ہے علی کا۔ تمہارے سو جانے سے میری جان بچ جائے گی، یعنی علی اس ذات کا نام ہے جو سو کے بھی محافظ اور یہ جان کر کے سو کر کے محافظت کر کے امت پیغمبر کو یہ درس دے رہا ہے، کبھی یہ نہ کہنا کہ میں نظر سے سو رہا ہوں، میں شب ہجرت سو کر کے پیغمبر کی محافظت چاہنے والے کی نام ہے کہ جو سو کر بھی بچا سکتا ہے اور جاگ کر بھی بچا سکتا ہے۔ اب یہ سوال نہیں کہ وہ کربلا میں سو رہے ہیں، یہ سوال نہیں کہ وہ نجف میں سو رہے ہیں، شان ہی یہ ہے یہ سوتے ہیں تو وہی کام کرتے ہیں۔ پہچانے کہ یہ کون ہیں، ان کی شخصیت کیا ہے، اور یہ دنیا کے لیے محافظت کا ایک انوکھا انداز ہے۔ یہ پہلا کہ نائب کی خاصیت یہ ہونی چاہیے کہ منیب کی جگہ لے سکے، اور پیغمبر رات بھر سوتے رہے، کفار سمجھتے رہے پیغمبر سو رہے ہیں، علی سوتے رہے اور کفار کے سمجھتے رہے کہ پیغمبر سو رہے ہیں، یعنی شبیہ ہے پیغمبر
لیکن ہماری احتیاط دیکھیے کہ ایک شخص کا پیغمبر بنا لیکن ہم سے پیغمبر نہیں گیا. ہی لیے بنا کہ ہم نہیں کہتے. کیوں؟ ہم جو کہتے ہیں وہی کہتے ہیں جو کہا امام تو ہم امام کہتے ہیں, کہا نبی تو ہم نبی کہتے ہیں, اس نے کہا ولی تو ہم ولی کہتے ہیں, اس نے کہا مولا تو ہم مولا کہتے ہیں. اور پڑھتے ہمارے عقیدت میں کہہ سکتے تھے کہ ایک شب کا ہی صحیح لیکن میرا مولا پیغمبر بنا. ہر چیز سے حد حدود ہوتے ہیں, جو رکھا گیا ہے نام ہم اس کے اعتبار سے, منصب کے اعتبار سے, اور پھر منصب میں کمی ہو تو ہم ایڈ کریں. کمی ہو تو ہم ایڈ کریں. یہاں تو فضائل کا کھاکر مارتا ہوا سمندر ہے. سارے اجزاء قلم بن جائیں, سارے ذریعہ روشنائی بن جائیں, سارے جن و ملک مل کر لکھیں جب بھی نہیں لکھ سکتے. سب عاجز ہے. جسے قرآن کے لیے کہا گیا کہ تمام جنات سے مل کر اگر اس کا جواب دینا چاہیں تو نہیں لا سکتے ہیں, ویسے ہی یہاں بھی کہا گیا تو نہ اس کا جواب ممکن نہ اس کا جواب ممکن. کیوں؟ وہ قرآن ہے, یہ وارث قرآن ہے. وہ کتاب ہے, یہ وارث کتاب ہے. تو یہ پہلی صفت ہے کہ نائب کے اندر یہ خصوصیت ہونا چاہیے کہ وہ منیب کی جگہ کو لے سکے, منیب کی جگہ کو لے سکے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ کہ نبی کے نائب بننے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ کوئی بھی بت پرست اس کا نائب نہیں بن سکتا. کوئی بھی بت پرست ماضی میں رہا ہو, حال میں ہو یا مستقبل میں ہونے کا امکان ہو تو ایسا آدمی نبی کا وکیل نہیں بن سکتا ہے. نبی کا وکیل نہیں بن سکتا. ثبوت کیا ہے اس کا؟ ثبوت کیا ہے؟ اب دیکھیے تاریخ میں دیکھیے کہ فتح مکہ ہوئی, اور فتح مکہ ہونے کے بعد پیغمبر نے اپنے چاہنے والوں سے جو افراد تھے جو باہر سے آئے تھے ان سے کہا کہ بڑھو آگے بڑھ کر کے جو ہے بتوں کو توڑو, پھر پسوں پیش پڑ جائے. اس کے سامنے سر بٹایا ہے, جمانا نہیں کرتا دل, کیسے توڑے؟ کوئی نہیں تھا وہاں پر کہ جو جا کے بتوں کو توڑ دیتا. اور پیغمبر کا حکم تھا فتح مکہ کے بعد, پیغمبر کا حکم تھا کہ جا کے بتوں کو توڑو, لیکن کوئی نہ تھا جو جا کے توڑتا. کیوں؟ سب کے سب پہلے بت پرستی کر چکے تھے. لہذا ایک شخص تھا جس نے کھڑے ہو کے کہا یا نبی اللہ میں جا کر کے بتوں کو توڑوں گا, کیونکہ میری اور میرے آبا و اجداد کی خاصیت یہ ہے کہ ہم نے کبھی سر جھکایا جا کر کے بتوں کو توڑا اور کسی کو نہیں چھوڑا. ابراہیم نے تو ایک کو چھوڑ دیا. ابراہیم نے ایک کے گلے میں ریپ رائٹ رکھا تھی تاکہ آئے تو لوگ پوچھے کہیں گے جو ہے ابراہیم تم نے کام کیا, تو کہا جائے کہ اگر تمہارے پتہ ہے تو اپنا وجہ سے پوچھ لو کہ تم نے یہ کام کس نے کیا. ابراہیم نے ایک کو چھوڑ بھی دیا, ابھی نے کسی کو نہیں چھوڑا. یہ مشکل تو مشکل بننے کا کس کو ہے کہ جو پہلے بت پرست نہ رہا ہو, اور اپنے بات کے سلسلے میں اور اپنے سلسلے میں کہنا اور اصحاب کا خاموش رہنا خود اس بات کی دلیل ہے. یہ ایمان ابو طالب کیا ہے. اس کے بعد پیغمبر کے دوش پر سوال ہو کر کے بتوں کو توڑا, اور اس کا پیغمبر نے پوچھا یا علی اپنے آپ کو کتنا اونچا محسوس کر رہے ہو؟ کہا کہ اگر میں چاہوں تو میں تاروں کو توڑ لوں, ستاروں کو توڑ لوں. یہ صرف تقریب ذہن کے لیے کہا تھا, یہ صرف تقریب ذہن کے لیے کہا تھا تاکہ انسان کو بلندی کا تصور پیدا ہو. علی کو آج بڑھا کے توڑنے کی ضرورت ہے.
آپ کو آگے توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو صرف سمجھایا ہے کہ بلندی تم بھی سمجھو. علی نے سوال ہی اس لیے کیا ہے، نبی نے سوال ہی اس لیے کیا ہے تاکہ علی کے بلندی کا اندازہ ہو سکے لوگوں کو. اور ان کا کہنا کہ میں ایسا ہوں تو آسمان کے تاروں کو توڑ لوں، نہیں تارے تو خود ہی آ جائیں. چاند کو اشارہ کرے تو ٹکڑے ہو جائے، سورج کو اشارہ کرے تو پلٹ جائے. تو اشاروں پہ سب کام ہوتا ہے ان کا، آج پر ہر لوگ ہی نہیں ہے. تو یہ دوسری صفت کہ نبی کا وسیع وہ ہو جو کبھی بت پرستی اس نے نہ کی ہو. اس کے علاوہ جس کے اندر فضیلتیں پائی جاتی ہوں، کوالٹیز پائی جاتی ہوں، صفات پائے جاتے ہوں، صفات پائے جاتے ہوں، وہ نبی کا وسیع بن سکتا ہے. اور جس کے علم کی کوئی حد نہ ہو وہ وسیع بن سکتا ہے. یہ نہیں کہ علم ہو، علم ہونا اور ہے اور لامحدود علم ہونا اور. کیونکہ علی اور نبی سمجھانے اس پروردگار کو آئے ہیں جس کی ذات لامحدود ہے. تو اگر علم محدود ہوگا تو ذات لامحدود کو سمجھا نہیں سکتے. تو ذات لامحدود کو وہی سمجھائے گا جس کے بعد علم لامحدود ہوگا. کرم اللہ وجہہ، کرم اللہ وجہہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ چہرہ کہ جس کے چہرے کے اوپر اللہ کی کرامت رہتی ہے، اللہ کا کرم ظاہر ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ. جو کہنے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہیں پرستی نہیں کیا، وہ بھی وجہ ہے. اور بہت ساری وجوہات بتائی گئی ہیں. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کرم اللہ وجہہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چہرہ کہ جس کے اوپر اللہ کا کرم ظاہر ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر کے جلوہ پروردگار نظر آتا ہے، جسے دیکھ کر کے صفات الہی کی طرف انسان کا ذہن مائل. کیونکہ یہ سمجھانے کے لیے آئے نا پروردگار کو، یہ تو اللہ کو سمجھانے کے لیے آئے. تو کرم اللہ وجہہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ کرم اللہ وجہہ ہے. اس کے علاوہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سیرت اور ایک ہوتی ہے صورت. صورت اگر اچھی نہ بھی ہو اور سیرت اچھی ہو تو انسان لائق تعریف ہے. اور اگر صورت اور سیرت دونوں اچھی ہو پھر کیا کہنا؟ سورے تو سوال ہے. صلوات پڑھ دے محمد. اگر صورت اچھی نہ ہو، سیرت اچھی ہو تو انسان لائق تعریف ہے. اور اگر صورت اور سیرت دونوں اچھی ہو تو پھر کیا کہنا؟ دیکھیے صورت اور سیرت کا فرق ہے. صورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناک اچھی ہے، پیشانی اچھی ہے، بھویں اچھی ہیں، چہرہ اچھا ہے، کان اچھا ہے، ہاتھ اچھا ہے، قد و قامت اچھا ہے، یہ جو ہے آنکھیں اچھی ہیں، زلفیں اچھی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں صورت میں آتی ہیں. لیکن سیرت میں جو ہے وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے. جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ شخص عالم ہے، تو عالم ہونا علم اس کے چہرے پر نہیں ہے. ہم نے کہا ظاہر ہے، تو ظاہر جو اس کے چہرے پر نہیں ہے. ہم نے کہا متقی ہے، تو تقویٰ اس کے چہرے پر نہیں ہے. کیوں؟ سیرت اندر ہوتی ہے. سیرت جو ہوتی ہے وہ اندر ہوتی ہے. اور پیغمبر اسلام نے کیا کہا کہ اگر کوئی شخص آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہتا ہے، نوح کو ان کے تقوی میں دیکھنا چاہتا ہے، عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھنا چاہتا ہے، موسیٰ کو ان کی حیبت میں دیکھنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ علی کا چہرہ دیکھے. ہمیں سب کا سب ہے سیرت دیکھنے کے بعد علی کا چہرہ دیکھنا. وہ صورت میں نظر آتی ہے. یعنی انبیاء کی اگر سیرت دیکھنا ہے تو علی کا چہرہ دیکھو، علی کا چہرہ دیکھو. اس لیے آپ کو کرم اللہ وجہہ کا.
سیرت جو داخلی شے ہے یہ ان کے چہرے سے نظر آتی ہے. یہ مظہر العجائب ہے، یہ مظہر صفات الہی ہے، یہ مظہر سیرت انبیاء ہے. ایک علی کا چہرہ اللہ کا مظہر دیکھنا ہے، اللہ کے جو صفات علی کا چہرہ دیکھنا اللہ ہے. انبیاء کی سیرت دیکھنا ہے تو علی کا چہرہ دیکھنا. عجائبات کا ظاہر ہونے کی جگہ دیکھنا ہے تو علی کا چہرہ دیکھنا. یہ تمام چیزوں کا جو محور ہے، کہتے کہ ہر انسان دنیا کا تڑپتا ہے، پریشان ہوتا ہے، مچلتا ہے، جد و جہد کرتا ہے فضیلتوں کے لیے. فضیلتیں مچلتی ہیں علی فضیلتیں مچلتی ہیں علی کی طرف آنے کے لیے. رفتیں طواف کرتی ہیں علی کی ذات کا، کمالات طواف کرتے ہیں علی کی ذات کا. صفات بہترین صفات، اچھے اخلاق، اچھا کردار، یہ علی کی پہچان ہے. اسی لیے اب دیکھیں احادیث موجود ہے، محمد اسلام کی بے شمار احادیث مولا کائنات کی ذات سے تعارف کے سلسلے میں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ذات اگر انسان نے واقع پہچان لیا تو مسئلہ الوہیت بھی حل ہو جاتا ہے، مسئلہ رسالت بھی حل ہو جاتا ہے، امامت بھی حل ہو جاتا ہے، فلسفہ قیامت بھی ہو گیا. کیونکہ واقعی جامع اور معنی شخصیت ہے، جامع اور معنی شخصیت ہے. عرفان الہی بغیر ان کے ممکن نہیں، عرفان رسالت بغیر ان کے ممکن نہیں. میں نے خود ہی کہہ دیا کہ مجھے صلاح علی کو اللہ کے کوئی جان ہی نہیں سکتا ہے. جب علی کو نہیں جانیں گے اسے رسول کیسے جانیں گے؟ یہ وہ ذات ہیں کہ جو تمام صفات کا مرکب ہے. اسی لیے کہا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی. کرو ذکر علی، علی کے رفتار. آج ایک علی اور ہے، فضائل آپ نے سنے؟ واقعی جتنے فضائل ہیں تین مسائل بھی مسائل بھی. ایک علی اور بھی ہے جو کربلا میں، اور اسے کے لیے سجاد کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جب مدینے سے یا قافلہ چل رہا تھا تو وہ عجیب شان تھی. کبھی اکبر آگے بڑھ کے سوار کرتے ہیں بیٹیوں کو، کبھی قاسم آگے بڑھ کے سوار کرتے ہیں، کبھی مولانا محمد آ کے استقبال کرتے ہیں، بیویوں کو سوار کرتے ہیں. لیکن روایت بتاتی ہے کہ جب جناب زینب آئی ہیں وہ تمام کے تمام بنی ہاشم اور جناب عباس نے کہا کہ میں اپنی شہزادی کو سوار کروں گا، میں اپنی شہزادی کو سوار کروں گا. انہوں نے مسائل سنے ہیں اور میں تو کہتا ہوں کہ سید سجاد کا نام ہی کچھ ایسا ہے کہ ہم لوگ کو ہونا آتا ہے. سید سجاد کوئی انسان سامنے ہتھکڑی ہے، پاؤں میں ڈیری ہے، رہتا ہے. جب سے سجاد کہیں گے کوئی تو خبر آتا ہے انسان ہے لیکن تو پہ گرفتار لیے ہوئے کبھی روایت بتاتی ہے 11 محرم کو جب یہ قافلہ چلنے لگا ہے، جب یہ قافلہ چلنے لگا تو سوار ہونے کی باری جگائی جا رہا ہوں. ہر بیوی کو سوار کرنے کے لیے جناب زینب آگے بڑھی، ہر بیوی کو سوار کرنے کے لیے جناب زینب آگے بڑھی. لیکن جب جناب زینب کی باری آئی سوار ہونے کے لیے ایک مرتبہ مراد کی طرف اٹھ کر کے کہا اپنی بہن کو بڑی شان و شوقت سے میں نے تمہاری طرف سجاد کو بچایا، خیمے کا طواف کیا، بچوں کا تحفظ کیا. یہ بات میں سوار ہونے کی باری آ گئی. میں تو بالکل اپنے بھیا حسین کی طرح غریب ہو گئی کیونکہ میرا بھیا بھی جب سوار ہو کے جانا چاہتا تھا نظر یمین و شمال ہو قال یا وقال الصفا حسین نے داہنے بائیں دیکھا
کسے دیکھ رہے ہو تو مجھے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے. بالکل نہیں وہی کیفیت آگے جنت 11 محرم کو ہے. آگے بڑھے, آگے بڑھنے کے بعد ایک روایت کو جاتی ہے کہ آگے جنت کرنی ہے. اور جب یہ بات چلنے لگا کسی مار کیسے چلتا تھا ہاتھوں میں ہتھکڑی, پاؤں میں بیڑی, گلے میں کھاتا تو کہ گھر کے اندر غلامی کرنے والا بھی اگر راستے میں کوئی مل جاتا تھا تو پہچان نہیں پاتا تھا کہ یہ میرا آدر سرکار, یہ میرا آقا سرکار ہے. اور مطالب کیسے ہوتے تھے کہ اگر کسی جگہ پر روکنے کے بعد سید سجاد کو اگر نیند آ جاتی تھی تو شب آ کر کے سرکار تمہیں سونا نہیں ہے پھیلا دیا کرتے تھے. ہاتھ سے نیزہ زمین پر چڑھ گیا اور سر حسین آگے نہیں بڑھ رہا تھا. جب سر حسین آگے نہیں بڑھ رہا تھا پھر بولو صرف یہ تو چار بتاؤ تمہارا بابا آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے, بابا آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے. چار جائے آنے کے وقت کا بابا کیا دیکھا پاؤں میں بیڑی, چلے میں کھاتا میں تازیانہ کھانے کی ساؤ نہیں. کیا نظر آگے کیوں نہیں بڑھا, نظر آگے کیوں نہیں بڑھا. ایک مطلب آواز آئی ارے سنگیت کو دور سے نہیں سکینہ جب تک کہ سکینہ آ جائے گی نظر آگے نہ بڑھے گا. جناب زینب ڈھونڈنے کے لیے آواز دیتے ہیں اے سکینہ, اے سکینہ, اے کہاں ہو, اے سکینہ کہاں ہو. جناب زینب کا ایک بیوی ہے جب لحاظ کسی کو لے کر پیار کر رہا ہے. سیدہ رفتار بھی آگے بڑھے, زینب بھی آگے بڑھی, باقی جسٹس کا بابا مارا گیا ہے, جسٹس کا بابا مارا گیا, مسلسل تماشے کھا رہی ہے. تماشے کھا کر کے نے کہا بچی بنایا گیا مگر یہ یقین ہے کوئی خود مارتا ہے, کوئی ساتھیانہ مارتا ہے, کوئی چادر چھینتا ہے, کوئی گور چھینتا ہے اور ہر ایک کثیر پہنچاتا ہے. کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے. ایک مرتبہ اس نے کہا کوئی بیوی نے نقاب کا پردہ ماں کو نہ پہچانا, میں تمہاری ماں پاک پڑ گئی. آپ کا بڑا ہمارے سامنے